بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا جادو کرنے والی عورت کی عبرت ناک موت۔ ایک ڈاکٹر کی زبانی۔ باحثیت ڈاکٹر میری پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے عبرت ناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھ سمیت سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مریضہ کا نام سمرا تھا۔ سمرا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے سمرا کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا سمرا کا بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا میں نے اپنی مریضہ سمرا کے بیٹے مسعود کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط 1 ہفتہ ہے، میں ادویات لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں، جب تکلیف ہو تو دوا کھلا دیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مسعود پہلے مسعود کی بیوی اور سمرا کی چہیتی بہو بول اٹھی تھی کہ نہیں، سمرا کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ سمرا جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہو پکار کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ سمرا کی بہو کے سمرا کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے تھے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں مسعود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جیسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو۔ اور جب مسعود مخاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی اور کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں عیدی والوں سے کہوں گا وہ لاش وصول کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ اور پھر واقعی کل ایک بلینک چیک میری میز پر تھا۔ دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی۔ کبھی مریضہ کہتی، میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں۔ کبھی کہتی، میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہ رہ سکتی۔ کبھی مریضہ کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے۔ مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ مریضہ کو آج ہسپتال میں 3 دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ فیمیل نرسز نے ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مریضہ کی آہ بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے اور عورتیں انتہا کی خوف زدہ تھیں۔ مریضہ کا دل آدھے سے زیادہ سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی اور مریض کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام حیرت تھا کہ پھر کبھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آئے تھے۔ اب میری مریضہ کا آخری وقت قریب تھا۔ میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ روحانی علاج معالجے کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا اس کلام کے صدقے ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو۔ تلاوت قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی سانپ، قبر، کفن، بچھو اور موت کا خوف اس پر سوار تھا۔ قائرین کرام، یقین کریں کہ جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک
ہو گئی۔ مریضہ کی موت واقع ہوئی تھی۔ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریضہ کی بہو نے بھی ہسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا۔ مجبوراً مریضہ کی لاش ایٹی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں مریضہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھی تبھی مریضہ کے جسم سے بوسیدہ لاش جیسا تغن اٹھ رہا تھا۔ مریضہ کی موت کے بعد میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی، بلکہ مریضہ نے کالے جادو کے ذریعے سے ہی کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی کی جان لی تھی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اختتام۔ قائرین کرام، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی بے گناہ اور معصوم کو بے نقصان پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے اللہ رب العزت ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ امید کرتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہوں گی۔ ہم اتنی محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں، ویڈیو دیکھ کر ہمارے چینل کو سپورٹ کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔